بسم اللہ الرحمن الرحیم وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تبارك وتعالى ورتل القرآن ترتیلا صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، آج بہت خوشی کا مقام ہے کہ ہم لوگ یہاں پر کلام اللہ کی نسبت پر جمع ہوئے ہیں۔ مجلسوں میں وہ مجلس سب سے اہم اور عظمت والی ہوتی ہے جس میں کلام اللہ کا ذکر کیا جائے، جس میں کلام اللہ کی تلاوت کی جائے اور جو کلام اللہ کی مناسبت سے منعقد کی جائے۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ سے بات چیت کریں تو قرآن پڑھیں، اور آپ چاہتے ہیں اللہ آپ سے بات کرے تو نماز پڑھیں۔ بندہ نماز میں جب قرآن پڑھتا ہے تو اللہ کی طرف سے ہر آیت پر جواب دیا جاتا ہے، اور آپ جب قرآن پڑھتے ہیں تو صاحب کلام سے آپ ہم کلام ہیں۔ اللہ کا کلام ہے قرآن، اور آپ پڑھیں گے تو گویا اللہ سے آپ بات کر رہے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہمیں کسی کا قرب حاصل کرنا ہو تو اس سے بات چیت کی جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ ذرا بات کا تو موقع ملے تو کام ہو، اور یہاں تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر وقت ہم کو موقع دیا ہے۔ اتنا عظیم کلام کہ اس کو اٹھانے سے سب عاجز تھے۔ قرآن کہتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ کلام ہمارے ہاتھوں میں دے دیا، ہم جب چاہیں جیسا چاہیں اسے پڑھ سکتے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ ہمیں اس سے استفادہ کرنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ اللہ کا قرب اس سے حاصل کرنا چاہیے۔ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، یہ شرف اس سے پہلے کسی آسمانی کتاب کو حاصل نہیں ہوا، یہ صرف قرآن کریم کو حاصل ہوا۔ اور ظاہر بات ہے کہ جب اللہ کا کلام ہے تو اس کے بے شمار امتیازات بھی ہیں، اس لیے کہ اللہ کی ذات بہت بڑی تو اس کا کلام بھی بہت بڑا۔ جس طرح کوئی انسان بڑا ہوتا ہے تو اس کا کلام بھی بڑا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے کلام کی بے شمار خصوصیات ہیں۔ ایک چھوٹا بچہ بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، ایسی واضح اس کی خصوصیات ہے۔ مثال کے طور پر تسہیل حفظ، اس کو یاد کرنا بہت آسان ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک ضخیم 30 پاروں کا کلام ہے، عربی زبان میں کلام ہے، فصیح زبان ہے، لیکن اجمی لوگ بھی بہت آسانی سے، اور وہ بچے کہ جو ابھی اور کوئی بات تو نہیں جانتے لیکن قرآن یاد کرنے بٹھا دیتے ہیں، تو 1 سال 2 سال 3 سال میں اللہ تبارک تعالیٰ اسے قرآن ازبر کر دیتے ہیں، کروا دیتے ہیں۔ یہ صرف اور صرف اس بات کی دلیل ہے کہ جو بچہ اور کوئی کام نہیں کر سکتا وہ قرآن چند سالوں میں یا چند مہینوں میں یاد کر لیتا ہے۔ اور بچہ ہی نہیں، سارے لوگ جنہوں نے بھی مشق کی اسے آسانی سے یاد کر لیتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں شریک ہونے کے لیے حضرت امام محمد تشریف لے گئے۔ امام صاحب نے پوچھا کہ آپ قرآن کے حافظ ہیں؟ کہا نہیں، میں حافظ تو نہیں ہوں۔ تو کہا اگر آپ ہماری شاگردی میں آنا چاہتے ہیں تو قرآن حفظ کر لیں۔ امام محمد نے مسجد کا ایک کونا پکڑ لیا اور صرف 8 دنوں کی مقدار میں حضرت امام ابو حنیفہ کو قرآن کریم سنا دیا۔ یہ دوستو تسہیل حفظ ہے کہ اللہ آسان کر دیتے ہیں۔ ایک ہشام کلبی نامی محدث گزرے ہیں،
حافظ الحدیث تھے، ایک مرتبہ محدثین جمع تھے، بات ہی بات میں کسی نے یہ کہہ دیا کہ ویسے یہ حافظ الحدیث تو ہیں لیکن حافظ القرآن نہیں ہے۔ جب ان کے کان میں یہ آواز پڑی تو ان کی غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ میری طرف ایسی بات منسوب ہو، چنانچہ اس طعنے کا جواب دینے کے لیے آپ نے 3 دن کی مقدار میں پورا قرآن یاد کر لیا، اور یہ جو جملہ کہا تھا انہی کو 3 دن میں سنا دیا، اور حافظ قرآن بھی ہو گئے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ پرانی باتیں ہیں، ابھی بھی حضرت مولانا سمیع الحق صاحب کا، جو پاکستان کے اصلاً ہندوستان کے تھے، پاکستان گئے، وہاں شیخ الحدیث کہے جاتے ہیں، انہوں نے 24 دن میں، ان کی سوانح ان کے انتقال کے بعد آئی تھی، تو 24 دن میں کلام اللہ انہوں نے یاد کر لیا تھا۔ ابھی ہمارے ایک ساتھی مولانا الیاس بھٹکلی ہے، بہت مشغولیات کے باوجود بھی انہوں نے قرآن کریم کو یاد کر لیا اور لوگوں کو سنا دیا۔ تو یہ ایک قرآن کی خصوصیت ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کا یاد کرنا آسان کر دیتے ہیں۔ دوسری اس کی خصوصیت یہ ہے کہ قوت تاثیر ہے اس کی، کہ جب اس کو پڑھا جاتا ہے تو اس کی اپنی ایک کشش ہے کہ دلوں کو وہ اپنی طرف کھینچتا ہے، اور آدمی کھینچتا ہی چلا جاتا ہے۔ کبھی کبھی تو ضروری نہیں ہے کہ وہ اہل ایمان سے ہو، جو بھی سنتا ہے اس کی طرف کشش ہوتی ہے، اور قرآن اپنی طرف مقناطیسی طاقت سے اسے کھینچ لیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، مختلف روایات ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کرتے تھے، حضرت عمر نے یہ سوچا کہ آج تو وہ کیا پڑھتے ہیں وہ سننا ہے، تو یہ مناسب سمجھا کہ قریب جا کے نہیں بیٹھنا ہے، پیچھے سے چھپ کے کعبے کے پردے کے پیچھے چلے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز میں جو قرآن کی تلاوت کرنا تھا اسے سنا۔ حضرت عمر کے دل میں قرآن کی ان آیات سے رقت پیدا ہو گئی۔ اور ایک قول یہ ہے کہ جب بہن کے گھر میں گئے اور ارادے سے گئے تھے مارنے کے، لیکن جب طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ کی سورت سنی، آیتیں سنی، تو اس کی وجہ سے حضرت عمر کے دل میں ان آیات نے اثر کیا۔ شروع زمانے میں جب شروع کی صورتیں نازل ہوئی تھی مکہ مکرمہ میں، آپ جانتے ہیں کہ اسلام اخلاقیات، سماجیات، معاش وغیرہ حیثیت سے ابھی لوگوں کے سامنے نہیں آیا تھا، ابھی نئی آیتیں نازل ہو رہی تھی، مکی صورتیں نازل ہو رہی تھی، اور اس میں وہ ساری باتیں نہیں تھی جو بعد میں لوگوں کے حلقہ اسلام میں داخل ہونے کا سبب بنا۔ لیکن شروع صورتوں میں قرآن کریم کی فصاحت، بلاغت اور ایسی قوت تھی اس کی آیات میں کہ لوگ اس کی طرف کھینچتے چلے جا رہے تھے۔ ان میں کہ ایک حضرت عمر ہیں، بلکہ مورخین نے یہ لکھا ہے کہ شروع میں ایمان لانے والے فقط اور فقط قرآن کریم کو سن کر ہی ایمان لائے ہیں، بعد میں جو ایمان لائے ان کے ایمان لانے کے اسباب اور ہو سکتے ہیں، باقی شروع میں جو اکابر ایمان لائے انہوں نے کلام اللہ کو سن کر ہی ایمان اختیار کیا تھا۔ یہ دوستو کلام اللہ کی تاثیر ہے کہ جب کوئی آدمی اس سے سنتا ہے تو ضرور اس کے دل پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ پھر اس کے معانی جو ہیں اس کی بھی تجدید ایسی کہ روز نئے معانی، لا ينقضي عجائبہ قرآن کے بارے میں آتا ہے کہ کبھی بھی اس کے معانی قیامت تک ختم نہیں ہوں گے۔ مفسرین ایسے گزرے ہیں کہ اپنی تفاسیر میں جو سینکڑوں بلکہ ہزاروں جلدوں میں لکھی گئی، شاہ صاحب نے ذکر کیا ایک تفسیر کا، 1000 جلد میں ہے، صرف 50 جلدوں میں فاتحہ کی اور 5 جلدوں میں بسم اللہ کی تفسیر لکھی گئی ہے، مگر تو بھی آخر میں انہوں نے یہ لکھا کہ ہم نے تفسیر کا حق ادا نہیں کیا۔ ظاہر بات ہے کہ جیسے جیسے حالات آتے جائیں گے قرآن ویسے حل بتائے گا، اور زمانے کے علماء قرآن سے اس کا حل لوگوں کے سامنے پیش کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا ستکون فتنہ، کہ فتنہ آنے والا ہے، تو پوچھا گیا مل مخرج منہ یا رسول اللہ، کہ نجات کیسے ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کتاب اللہ، کہ کتاب اللہ کو پکڑنا
وہ تمہیں نجات کا ذریعہ اور راستہ دکھا دے گا۔ الحمدللہ آج اسی نسبت پر یہاں پر جلسہ منعقد ہو رہا ہے۔ کسی زمانے میں علماء کرام جانتے ہیں، ہم سنتے تھے، اس تجزیے سے ہم متفق نہیں تھے، لیکن لوگ یہ کہا کرتے تھے، کتابوں میں لکھا بھی کرتے تھے کہ قرآن کریم عرب میں نازل ہوا اور مصر میں پڑھا گیا اور فلاں جگہ یہ ہوا اور فلاں جگہ یہ ہوا۔ میں اس سے متفق نہیں ہوں، اس لیے کہ آج میرے کھانپور میں بھی پڑھا جائے گا، اور الحمدللہ ایسے قرآن پڑھیں گے کہ جس پر لوگ فخر کرتے ہیں۔ موبائل میں اگر آپ مصری یا عالم کے کسی بھی قاری کی آپ قرات سنیں گے اور یہاں جو لوگ آپ کے سامنے پڑھیں گے، آپ ذرا بھی اس میں فرق محسوس نہیں کریں گے۔ بالکل یہ کلام اللہ کا اعجاز ہے، معجزہ ہے کہ ہمارے دور افتادہ دیہات میں، اجمی میں، ہندوستان میں، جہاں براہ راست نہیں آیا اسلام، بالواسطہ آیا اور 1400 سال گزر گئے، تو بھی آج ہم محفل حسن قرات اور نعت کی مجلس سجا رہے ہیں۔ یہ یقیناً اسلام کی زندہ دلی ہے، اور یقیناً یہ پودا ہمیشہ ہرا بھرا رہے گا۔ اس کی علامت ہے کہ آج یہاں پر ایک ایسے عنوان پر، اور پھر میں تو یہ کہوں گا کہ وہ لوگ تو اہل عرب ہیں، ان کی تو زبان بھی عربی ہے، ان کا تو بچہ بھی عربی کے مخارج سے، صفات سے، ادائیگی سے سب سے واقف ہیں۔ ان کے بچے کا نام اگر عبدالعزیز ہے تو وہ اتنا پیارا بولے گا کہ آپ کو سننا پسند آئے گا، اور ہمارا تو بوڑھا بھی ایسا بول نہیں سکتا، مگر ایسی اجمی زبان والے جن کی زبان بھاری ہے، جن کے حروف تہجی ہی بہت بھاری ہیں، اور ایسے لوگ ایسی شاندار قرات آج آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ یقیناً یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اس نعمت سے نوازا ہے، اور ایسی محفل میں ہم لوگ آج یہاں پر شریک ہوئے ہیں۔ ہم ان تمام لوگوں کے شکر گزار ہیں، اہالِ خانپور کی طرف سے بھی، اور بالخصوص میں ذاتی طور پر بھی سب کا شکر ادا کرتا ہوں، سب کی خدمت میں کلمات تشکر پیش کرتا ہوں۔ بالخصوص اس وقت کے جو ہمارے مہمان خصوصی ہیں، قاری صدیق صاحب ساسرودی دامت برکاتہم علینا۔ یقیناً میں نے اعلان میں بھی یہ لکھا تھا کہ نشست ثانیہ اگر فن تجوید کی ہوئی ہے، خصوصاً صوبہ گجرات میں اور عموماً ہندوستان میں، تو اس میں مولانا کا بھی، قاری صاحب کا بھی بڑا ہاتھ ہے۔ یقیناً پوری زندگی انہوں نے اس فن میں لگا دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں، زندگی میں خوب برکت عطا فرمائے، اور اس فن کریم کی زیادہ سے زیادہ اللہ ان سے خدمت لے، اور زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک تعالیٰ انہیں قبول فرمائے۔ میرے تو کلاس کے ساتھی ہیں، ہم نے تڑکے سر میں ایک ساتھ ایک کلاس میں پڑھا ہے، لیکن یقیناً نہ جانے اللہ کس سے کیا کام لیتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان کی عمر میں اور برکت عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ ان کی خدمت کو وسیع سے وسیع تر ان کا دائرہ فرمائے۔ میں ان کا ذاتی طور پر بھی شکر گزار ہوں۔ ایک مدت سے ان کا وعدہ چلا رہا تھا کھانپور آنے کا، الحمدللہ آج وہ تشریف فرما ہے۔ اکیلے نہیں آئے ہیں، آپ کے شاگرد خصوصی قاری عبدالعزیز صاحب دیولہ، جو میرے تو پھوپھی زاد بھائی بھی ہیں اور یونس بھائی کے بھانجے ہیں، وہ بھی آئے ہیں، اور ایک پوری ٹیم آئی ہے نعت خوانوں کی اور قراء کی۔ ان تمام کا میں تہہ دل سے ممنون ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان تمام سے بہت زیادہ دین کی خدمت کا کام لے اور یہاں آنا قبول فرمائے۔ میں ان تمام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے درخواست کروں گا کہ پروگرام کی کارروائی آگے چلائی جائے۔